سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا اہل حدیث دلیل سے بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں؟ تو ہم ایک مفتی صاحب کی تھوڑی سی ویڈیو اور تھوڑا سا کلپ چلائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ انجینئر محمد علی مرزا علمی میدان میں آنے کے بعد، ان کا علمی میدان میں آنے کے بعد بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا کیا ایٹیچیوڈ ہو چکا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، جن کا دعویٰ تھا کہ ہم تو صرف قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں اور کسی کی بات نہیں کرتے اور دلیل سے بات کرتے ہیں، جس طرح کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، وہ بھی ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں۔ تو سنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ تو ہیں جو کھل کے رافضیت کا پیغام پھیلاتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، کچھ نیم رافضی بھی ہیں۔ ایک آدھا نیم رافضی بھی آپ کو بتا دوں نا، تاکہ تھوڑا سے احتیاط میں رہا کریں۔ ہر کسی کو یوٹیوب پہ دیکھ کے سننا نہ شروع کر دیا کریں کہ یہ بہت شیخ ہے، یہ بخاری مسلم ہاتھ میں لے کے بیٹھتا ہے۔ کئی تو رافضی ہیں، اور جہاں رافضیت کا زور نہیں چلتا، پھر رافضی نیم رافضیوں کو پیدا کرتے ہیں کہ تم جا کے اسحاق جھال والے مردود کی طرح نیم رافضی پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے مرنے کے بعد آج موجودہ دور میں جہلم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم رافضی ہے، دشمن ہے صحابہ کا، بھوکتا ہے صحابہ کے خلاف۔ آؤ میں دلیل دینے کا عادی ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کیا کرتا۔ یہ انجینئر مرزا محمد علی مجرم صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے ایک روایت بیان کرتا ہے، سنیے کہ سیدنا عمر، مرزا جہلمی کے جملے سنیے۔ سیدنا عمر کسی صحابی کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک حذیفہ بن یمان کو دیکھ نہ لے۔ اگر حذیفہ بن یمان جنازہ پڑھتے تو سیدنا عمر جنازہ پڑھ لیتے، وگرنہ کسی صحابی کا سیدنا عمر جنازہ نہ پڑھتے کہ کہیں یہ منافقین میں سے شامل نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نیم رافضی ہے جو صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ آؤ اس روایت کی حقیقت میں سناتا ہوں۔ یہ قول سیدنا قتادہ سے ہے۔ سیدنا قتادہ نے اس قول کی سند بیان نہیں کی۔ یہ اس مرزا جہلمی دشمن صحابہ نیم رافضی پہ قرض باقی ہے کہ اس کی سند ہمیں دو، پھر ہم تم سے کلام کریں گے۔ چلو چھوڑو سند کی ایک بات، دوسری بات وہ روایت کے الفاظ کیا ہیں، سنیے۔ ان عمر بن خطاب كان اذا مات رجل يرى انه منهم، یہ جملہ یاد رکھنا، يرى انه منهم نظر الى حذیفہ فان صلى عليه والا تركه۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ، جب کوئی آدمی مرتا، یرا انہ منہم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کے اس مجرم نے ڈنڈی ماری ہے۔ یہاں قصہ ہے ان 12 منافقین کا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا تھا۔ 6 تو ایک بیماری میں ہلاک ہو گئے تھے اور اس میں سے کچھ باقی تھے۔ جب کوئی ایسا آدمی مرتا جس پہ سیدنا عمر کو شک ہوتا، یرا انہ منہم، ان کو شک ہوتا کہ یہ ان منافقوں میں سے ہے جنہوں نے 12 نے مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 کے نام سیدنا حذیفہ کو بتا دیے تھے۔ جب عمر کو شک ہوتا رضی اللہ عنہ وارضا تو حذیفہ کی طرف دیکھتے، اگر حذیفہ جنازہ پڑھ لیتے تو معنی یہ ہوتا کہ یہ منافقوں میں سے نہیں ہے، سیدنا عمر بھی پڑھ لیتے، اور اگر حذیفہ اس کا جنازہ نہ پڑھتے، اس مشکوک آدمی کا جنازہ اگر حذیفہ نہ پڑھتے تو عمر بھی نہ پڑھتے۔ یہاں عام مشکوک لوگوں کا حال بیان ہو رہا، اور مرزا جہلمی مجرم کہتا ہے کہ کسی صحابی کا جنازہ عمر نہیں پڑھتے تھے، کسی صحابی کا جنازہ عمر نہیں پڑھتے تھے جب تک حذیفہ شامل۔ یہاں عموم کر کے تمام صحابہ پہ طعن کرتا ہے یہ مجرم۔ اللہ اس کے شر کو اسی کی طرف لوٹائے اور اہل توحید کو اس کے اچھا، آج ہم اس کے علاوہ ہم انجینئر محمد علی مرزا کی جو کلیریفیکیشن ہے وہ دیکھیں گے اور وہ سنیں گے کیا کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ بات یہ بھی تھوڑی سی ٹھیک اور تھوڑی سی غلط کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، یہ سنی آپ نے تو سب کو پتہ ہے۔ تو دیکھیں پھر بھی اگلے کو جو ہے نا غلط ثابت کرنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن یہ تو میڈیا کا دور ہے نا، یہ تو ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اب ہم انجینئر محمد علی مرزا کی گفتگو سنیں گے انشاءاللہ۔
میں نے کہا تھا کہ ایک روایت، آپ ظاہر تاریخی روایتیں جو سپورٹیو ہوتی ہیں اس طرح کے واقعات کو، ان کا تو ویٹیج بہت کم ہے انٹینسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کو اگر کوئی بیان کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو حدیث مسلم کی ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، اس میں آپ اہل حدیث علماء، دیوبندی علماء کی ذرا تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے، وہاں پہ ان 12 منافقین نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا. میرا مسئلہ 96 پورا سنیں، اس میں میں نے قاتلانہ حملے کے بعد بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے. مراد یہ کہ ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کا. اب وہ بیچ میں نٹی کٹی کہہ رہا ہے کہ یہ سارے صحابہ کا ذکر کر رہا ہے، حالانکہ وہ چند کا ذکر تھا. لگتا مشکل آ رہی ہے نا، وہ چند کا. ظاہر ہے میں غزوہ تبوک سے اس سے پہلے میں نے واقعہ سنایا ہے کہ غزوہ تبوک پہ 12 صحاب ایسے تھے جنہوں نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا. ان کے نام حذیفہ ابن یمان کو پتہ ہے، عام صحابہ کو نہیں پتہ تھے. اور اس کا ڈیٹیل واقعے کا ذکر مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 23,843 نمبر حدیث، اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں 2006 نمبر حدیث ہے. یہ پورا واقعہ میں بتا دیتا ہوں. غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک تنگ گھاٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی کہ آپ پر یہاں پر قاتلانہ حملہ کریں گے آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں اندر سے منافق ہیں. تو بالکل رات کا آخری پہر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ مبارک کے پیچھے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے. اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے نقاب پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یکلخت حملہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ اونٹ کو ہانک کر بلندی سے نیچے گرا دیا جائے. ولیعوذ باللہ تعالی. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان ساری دکھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ میں تجھے بتا دوں یہ منافقین کون ہے، لیکن میرا یہ راز اپنے پاس رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان 12 منافقین کے نام حضرت حذیفہ ابن یمان کو اس موقع پر ارشاد فرمائے، اور وہ پوری زندگی ان کے سینے میں راز کے طور پر رہے. حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جس جنازے میں حضرت حذیفہ ابن یمان شریک نہ ہو، کہ کہیں یہ منافق ہی نہ ہو. تو اس طرح کے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر موجود تھے. بہرحال جانثار بھی موجود تھے، حضرت عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جانثاری دکھانے کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. اب رہا بھائیوں باقی صحابہ کرام کا معاملہ جو سابقون الاولون ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ تو حضور کے ساتھ شروع سے ہی جانثار تھے. ان کی مکی دور کی 13 سالہ خدمات سامنے تھیں. اگر زندگی میں کسی ایک موقع پر کسی سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اس کی پوری زندگی 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی. اس طرح کی کئی غلطیاں تو تمام سے تھوڑی بہت ہوئیں، لیکن وہ اس لیول کی نہیں تھی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ ان میں منافقت تھی. جی آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی بھی بات سنی، تو انہوں نے اپنا جو بات کی تھی وہ بھی کلیئر کر دی. تو دیکھیں کہ ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ آج انجینئر محمد علی مرزا کے آنے کے بعد بریلویوں کا جو ایٹیچیوڈ تھا ان کا بھی وہی ہو چکا ہے کہ بس بغیر دلیل سے ان کے اوپر چڑھ دوڑو. تو دیکھیں یہ تو اب تو ہم یہی کہیں گے نا کہ بس آپ تو پھر فرقے کا دفاع کرتے ہیں، اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہیں، تو اپنے مفتی صاحب کا دفاع کرتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.